رسول الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظیم صدق اللہ مولانا العظیم. درود شریف پڑھیے. اللہ دنیا میں ہر انسان خواہ وہ مسلمان ہے غیر مسلم ہے اور جو بھی ہے وہ اگر دنیا کو اگر آخرت کو نہیں مانتا کم از کم اس کو اتنا خیال ہوتا ہے کہ میری دنیا کی زندگی اچھی گزری. یہ تو ہر آدمی کیا ہے، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میری زندگی پاکیزہ یعنی خوشحال، مجھے ٹینشن نہ ہو. یا کوئی چاہتے نہیں چاہتے، مجھے ڈپریشن نہ ہو. یار کوئی چاہتے نہیں چاہتے، ہر کوئی چاہتا ہے. اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ میں ذلیل نہ ہو جاؤں، رسوا نہ ہو جاؤں. اور ہر آدمی چاہتا ہے دنیا میں کہ میں جب کسی مصیبت میں پھنس جاؤں تو کوئی وہاں سے مجھے نکالے. دنیا میں کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ ان چیزوں کو نہیں چاہتا. لیکن اس کے لیے وہ طریقے غلط استعمال کرتے ہیں. سب کرتے ہیں یہ. کوئی کہتا ہے کہ ہمارے بادشاہان جو ہوتے ہیں، بادشاہ سوچتے ہیں کہ اگر ہمارے تعلق امریکہ سے ہو، روس سے ہو، چین سے ہو یا کسی اور بڑے ملک کے ساتھ ہو تو اگر کم پر کوئی تکلیف آ جائے گی تو وہ مجھے گرداب سے نکالے گا. اسی لیے اس کے گلے میں ان حکومتوں کی زنجیر پڑ جاتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ مجھے مدرسہ بنانا ہے، اسے کہتا ہوں کہ یہاں علماء بیٹھے یہ مدرسے والے بھی ہو گئے. ہمیں ایسے لوگوں سے تعلقات بنانا چاہیے کہ وہ ہمیں پھر چندہ دیں اور پھر ہمارا مدرسہ چلے. فضول خالق فضول کامیں کرتے ہیں، فضول چپلوسیاں کرتے ہیں. کیا ضرورت ہے؟ اب اس پر اللہ تعالیٰ پر تو اعتماد ہے نہیں. اگرچہ ہے مدرسہ اس کا مدرسہ کھولا بھی اس لیے ہے کہ اللہ سے ہو سکتا ہے، مخلوق سے نہیں ہو سکتا. کسی تنظیم میں اس لیے داخل ہوتا ہے تاکہ یہ داخل ہونا ہے اور چیز ہے. اس لیے داخل ہوتا ہے کہ اس تنظیم کے اندر میری کیا ہوگی حفاظت ہوگی. تو یہ سارے کام یہ ہم لوگ اس لیے کرتے ہیں کہ تاکہ سب لوگ نہیں، میں کہتا ہوں کہ یہ ہر آدمی کی چاہت ہوتی ہے کہ میں محفوظ ہو جاؤں. کس طرح؟ حفاظت جان، حفاظت مال، حفاظت آبرو عزت، ہر آدمی چاہتا ہے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مصیبت آ جاتی ہے پھر اس کی خلاصی کا کوئی راستہ نہیں ہوتا. ہمارے میں پاکستان کا حوالہ دیتا ہوں. بٹو جیسے
جری آدمی اور بہت زیادہ یعنی وہ تعلقات والے تھے، بادشاہوں کے ساتھ تعلقات تھے اور بہادر تھے، لیکن جب اس پر مشکل بات آ گئی تو کسی نے اس کو نہیں چھڑا سکا، اس کے لیے مخرج نہیں ملا، مل گیا مخرج نہیں مل گیا، پھانسی ہو گیا۔ اگر اس کے اللہ تعالیٰ کا ساتھ اپنا معاملہ ہے، کیسا کیا ہوتا ہے لیکن ہو گیا۔ اس طرح بادشاہوں کو دیکھیں، پاکستان کے اندر تو یہ بالکل ہمارا آپ لوگوں کا عقیدہ بہت اچھا بنا ہوا ہوگا کہ آج کا بادشاہ کل میں جیل میں ہے۔ آج کہتے ہیں کہ میں ایسا ہوں، میں یہ کروں گا وہ کروں گا، کل اڈیالہ جیل میں ہوتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ بات دنیا کے بارے میں کہ تو چاہتا ہے یہ چیزیں، تو اپنے رب کے ساتھ لگ جاؤ، ایک ہی راستہ ہے، جو آدمی رب سے دور ہوا وہ تباہی کے دہانے پر کڑا ہو گیا۔ اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بتایا ہے، اللہ خبردار۔ یہ اللہ ایسی جگہ پر مقام پر بولا جاتا ہے جیسا پہلے زمانے میں یہ اسپیکر وغیرہ نہیں تھی، ریڈیو نہیں تھے، ایک آدمی ڈول بجاتا تھا، اور ڈول اس لیے بجاتا تھا، ڈول ڈنگا 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 اس لیے بجاتا تھا کہ لوگوں کو خبردار کرے۔ ہاں کوئی ڈول کا اپنا طرز بھی ہوتا تھا کہ اگر ایسا ہو کہ کہیں لڑائی کرنی ہو تو اس کے لیے جلدی جب چھٹیاں ہوتی تھیں کیسی ٹلی بجتی ہے، یا لوگوں کو اکٹھا کرنا ہو طلباء کو، اس ایک خاص قسم کی ٹلی ہوتی ہے، پھر لوگ طلباء جمع ہو جاتے ہیں۔ اس طرح خاص قسم کا ڈول ہوتا تھا۔ حکمرانوں کی کوئی جب بات کسی کو بڑا اہم حکم آ جاتا حکمرانوں کی طرف سے تو اس کے لیے وہ ڈول بجاتا، پھر کہتے ہیں کہ خبردار یہ اہم اعلان ہو رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ کا مطلب یہ ہے کہ خبردار، احکم الحاکمین کیا اعلان ہو رہا ہے۔ اس لیے میں نے کہا کہ آپ کو اہمیت ہو کہ کتنی بڑی بات کر رہا ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ الا ان اولیاء اللہ، خبردار سن لو، خطا نہ ہو جاؤ، کہ ایسا نہ ہو کہ کل کہیں کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ لا خوف علیہم ان اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے دوستوں جو ہوتے ہیں، لا خوف علیہم، ان پر نہ خوف ہوگا، ولا هم یحزنون، اور نہ ہم غمگین ہوں گے۔ دنیا میں اس کا سایہ ہوگا، آخرت میں حقیقی کیا وہ نہ حزن ہوگا نہ خوف ہوگا۔ اب یہ اولیاء ہے کون لوگ؟ بھئی تم میں سے کون اولیاء ہے؟ کوئی کہتے ہیں مجھے اللہ اولیاء کہتے ہیں۔ اور اللہ کی اب اللہ تعالیٰ خود شناخت کراتا ہے ہمیں کہ ولی کون ہوتا ہے۔ درمیان میں ایک لطیفہ آپ کو سناؤں، یہ موضوع تاکہ سختی ختم ہو جائے موضوع کی۔ ایک آدمی درس دے رہا تھا جیسا میں یہاں پڑھ رہا ہوں، ایک بہت بڑا وجیح آدمی آ گیا، بہت بڑا وجیح،
اور بڑا چگا پہنا ہوا تھا، ڈانگ پکڑے ہوئی تھی اور وہ پگڑی تھی اور اتنا. اب وہاں سے جب آ گیا تو بیٹھ گیا تو یہ میں ڈر گیا کہ یار اب یہ کوئی غلطی ہوگی. ہم تو ایسے اس لیے بدرک بولتے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ ہم سارے بھائی بھائی بیٹھے ہیں. گھر کے اندر جو لوگ بیٹھتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں، بیٹے بھی ہوتے ہیں، پوتی بھی ہوتے ہیں، آپس میں ہر کوئی لطیفہ بھی کرتے ہیں، خطا بھی ہو جاتا ہے، ہم بھی خطا ہو جاتے ہیں، پھر ہنستے ہیں. بس اپنا گھر ہے، یہاں تو ہمارا اپنے گھر والے لوگ ہوتے ہیں، بس ہم کہتے ہیں خطا ہو جائے کوئی بات نہیں اپنے لوگ ہیں. لیکن وہ طلباء کو درس دے رہا تھا تو وہ بڑا پریشان ہوگا. جب قریب آیا تو اور زیادہ پریشان ہوا، اور جب بالکل کتاب کی طرف دیکھنے لگا یوں ہی گور گور، اب اس کی وہ گھبرا گئے بیچارہ. ابھی درمیان میں کہتے ہیں کہ مولانا صاحب یہ واو نہیں ہے. میرا دسپیرار میرا تور نکال دیا. اور آپ کو واو کا پتہ نہیں ہے کہ واو پوری قرآن مجید میں آپ کو واو نظر آ گیا. تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ڈرتا ہے کہ بڑا پیر آ گیا، حالانکہ پیر نہیں ہوتا. تو اس کی شناخت ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ شناخت. شناخت الذین، یہ اولیاء اللہ وہ لوگ ہیں، آمنو جو ایماندار ہے. یہ نہیں کہ صرف اس کو ایمان مفصل معلوم ہے، آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، ہم نے یہ پڑھ لیا، ہم کہتے ہیں ہم وہ بس ہم پہنچے ہوئے لوگ ہیں. یہ ہم نے الفاظ کہے ہیں، یہ ہم نے کیا الفاظ کہے. نہیں، اللہ تعالیٰ یہ بات نہیں چاہتا. الذین آمنوا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو یہ اولیاء اللہ کہ جن کو اللہ تعالیٰ پر دو دونے چار کی طرح ایمان ہو، اس کی طاقت پر، اس کے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ پر، جس سے ملک لیتا ہے جس کو دیتا ہے اس پر. ساری کائنات اسی قبضے قدرت میں ہے، ہر خیر کا مالک وہی ہے، ہر شر سے بچانے والا وہی ہے. وہ جانتا ہے، اس بات کو یقین کرتے دل کی آنکھوں سے رب کی طاقت کو دیکھتا ہے کہ طاقت ایک ہے، دو نہیں. قوت ایک ہے، دو نہیں. مالک ایک ہے، دو نہیں. قادر مطلق ایک ہے، دو نہیں. وہ میرا رب ہے، وہ میرا مأوا ہے، وہ میرا ملجا ہے، میں صرف اس کا محتاج ہوں. جس آدمی کا اللہ تعالیٰ پر ایسا یقین ہوگا، دو دونے چار، اسی بھی زیادہ ہوتا ہے. بس مومن تو مضبوط ہوتا ہے. نبی کریم فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ہمارے ایک ہاتھ پر آفتاب رکھے سورج اور دوسری پر چاند رکھے تو میں ایک حرف سے بھی نہیں ہٹوں گا. ایک موقع پر ایسا فرمایا. یعنی یہ تو دنیا کی چیزیں ہیں کہ مال ہے، دولت ہے، لڑکیاں ہیں، بادشاہی ہے، یہ کیا چیزیں ہیں. اتنا بڑا معجزہ بتائے مجھے. ہم کو تو اگر کوئی تو آدمی جادو کے ذریعے یا اس کے لیے کوئی کھیل کرے، کیا ہپناٹزم وغیرہ کیا، اس سے ہم کیا ہو جاتے ہیں. یہ دیکھتے نہیں کہ داڑھی ہے، داڑھی بھی نہیں. نماز پڑھتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے عیسائی جی. اس کا دل ایسا رب العالمین جل جلالہ پر اس کی مضبوط ہو. حضرت مغوی رحمۃ اللہ علیہ
کی والدہ بہت زبردست عورت تھی، زبردست. ان کی گود میں جو پلا ہوا ہے اس کی تاریخ کو دیکھیں. حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ کہتی تھی مجھے، فرماتی تھی کہ جب تم جولے میں تھا، یہ یتیم تھا، جب آپ جولا کہتے گہوارہ کیا کہتے ہیں، زنگو، اسی میں تھا. تو اس وقت رات کو ایک جن آتا تھا اور ایک آواز آتی تھی، اس کا نام خدا بخش کیا تھا، میں نام بھول گیا، اور کہتا تھا کہ تم ایسا کرو کہ فلان زیارت پر، مزار پر پایا، میں نہیں جانتا وہ کیا ہوتی ہے، یعنی کیونکہ ابھی کربوہا دیکھ لیے، کربوہا میں کوئی چیز ہے نہیں، یہاں سادہ لوگ ہیں، اس کو پتہ نہیں ہوتا کیا کرنا کیا نہیں کرنا. وہ کہتے ہیں پایا چڑھاؤ، پایا کیا ہوگا پتہ نہیں، یہ کوئی تیل ویل ہوگا، ورنہ میں تیری بیٹی کو مار دوں گا. تو میری طرف سے ایک جواب تک یہ حرام ہے، کیا ہے یہ حرام ہے، میں نہیں کرتا. تو چند کئی رات وہ آیا، تو خود کہتی، اس کی والدہ فرماتی ہے کہ رشید آپ کی وہ تو آپ مرنا تو کیا ہے، وہ تمہارے بال بھی کا نہیں کر سکا، تم کو خواہ میں بھی نہیں ڈرایا. اس کو کہتے ہیں کیا، ایمان کہتا ہے کہ میرے رب کہتا ہے کہ ٹھیک نہیں ہے، میں نہیں کروں گا، یہ ایمان ہے. تو جیسے جب ایسے ایمان ہو، اس کو کہتے ہیں کہ اس ایمان سے تقوی پیدا ہوگا. جس ایمان سے تقوی پیدا نہیں ہے تو اس کا معلوم ہوا کہ اس ایمان کی تخم ڈاڈ ہے، کوکلا ہے، اس کا ایمان کوکلا ہے، کیونکہ اس ایمان سے تقوی پیدا نہیں ہوا. جس دانے سے دانہ پیدا نہیں ہوتا وہ کیا ہے، یا تو وہ ہوگا نقلی ہوگا، یا رسمی ہوگا، یا پلاسٹر کا ہوگا، یا اجرا کا ہوگا، کچھ تو ہوگا. اس لیے فرمایا وَكَانُوا يَتَّقُونَ، کیا اس کو ایسی نہ سمجھے کہ ایمان صرف کوئی کہتے کہ میں ایمان لایا، نہیں، اس ایمان سے تقوی پیدا ہوا ہو، ایسا ایمان. یہ کیا ہے، یہ اللہ کا دوست ہے. اب اس کے لیے کیا ہے دنیا میں، لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اس کے لیے دنیا کی بشارت ہے. اس میں کوئی خواب لے لیا ہے، کسی نے یہ کچھ دیا ہے کہ کچھ نہیں، یہ خود قرآن مجید میں موجود ہے وہ چیزیں، کہ جو بشارتیں ہیں ایسے آدمی کے لیے کیا کیا ملنا ہے، وہ اسی قرآن مجید میں ہے، حدیثوں میں ہے. لیکن میں صرف قرآن مجید کو میرے سامنے اس میں سے لے لوں گا. ہر آدمی کہتا ہے کہ مجھے دنیا میں نے بتا دیا کہ مجھے ٹینشن نہ ہو، مجھے غمگین نہ ہو، میں یہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر حیات طیبہ گزرے، ایسا کہنا ہے، مال ہو نہ ہو لیکن میں پکیزہ زندگی گزاروں. اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، آخرت میں کامل. دنیا میں کیا ہوگا، دنیا میں آپ کو عرض بتاتا ہوں کیا ہوگا دنیا کے بارے میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلْنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. جس زندگی کے اندر ٹینشن ہو، جس زندگی کے اندر ڈپریشن ہو، جس زندگی کے اندر خوف ہو، کیا وہ زندگی ہے؟ یہ تو موت ہے.
موت اچھی ہے، آج مرد مجھے ہے، یہ تو زندگی ہے نہیں، لا يموت ولا يحيا. پہلا علاج آپ کا ہو گیا. کس سے؟ جس سے تم تنگ آ گئے تھے. جو بھی ہو آپ اس طرف آ جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ. دوسری چیز، ہم میں سے ہر آدمی چاہتا ہے کہ دنیا میں اگر کوئی مشکل آ جائے تو میں مشکل سے مجھے کوئی نکالنے والا مل جائے. اس لیے امریکہ کے ساتھ اتنا جسم تعلقات رکھتے ہیں، اور جو وہ ہے بڑے لوگوں سے تعلقات رکھتے ہیں کہ تعلقات رکھیں، تعلقات میں کوئی بات نہیں، تعلقات ہوں گی، ہم دنیا میں رہتے ہیں، لیکن اس لیے نہ رکھیں کہ یہ مجھے بچائے گا، اس لیے نہ رکھیں. یہ مجھے کچھ دے گا، اس لیے نہ رکھیں. یہ تمہارے عقیدے کو بگاڑ دے گا، تمہارے تمام پیدا کر دے گا، تمہارے لالچ پیدا کرے گا، تم کو نکال دے گا انسانیت سے. تو وہ ہے مخرج. کیا ہے؟ ان تنگیوں میں راستہ دینا. يجعل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يجعل لكم يجعل لهم مخرجا ويرزقكم من حيث لا يحتسب. جس شخص نے ومن يتق اللہ، جس شخص نے خواہ انسان مرد ہو یا عورت ہو، يجعل يتق اللہ، جس نے تقوی اختیار کیا، پہلی بات اس کو یہ مل جائے گی. دوسری بات ہے اس مضمون میں جو آئی کہ اس کو اللہ تعالی مخرج دے دے گا. آپ دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں مخرج مل گیا، آگ میں ڈالا گیا، مخرج مل گیا. طوفان نوح علیہ السلام کے طوفان جو آیا تھا، اس میں نوح علیہ السلام اس کے جو متقی ساتھی تھے اس کو مخرج مل گیا، اور جو متقی نہیں تھے وہ غرق ہو گئے. لوط علیہ السلام کو دیکھو، پہلے انبیاء علیہ السلام کو دیکھو، تاریخ کو دیکھو، ذلیل نہیں ہوا، مخرج اس کو مل گیا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور دوسری آپ کو بڑا مسئلہ رزق ہے، پھر میں کیا کروں؟ خاک کھاؤں گا. اسی لیے کچھ چپلوسی تو کرنی پڑی، اس لیے کس کچھ ایجنٹی بھی تو کرنی پڑے گی. دوسرے ملک کی، اپنے ملک کے اندر رہ کر دوسری ملک کے ایجنٹ بن رہا ہے. کیوں؟ پھر پیٹ کیوں کیا کروں؟ یہ فرض ہے. اللہ فرماتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایسی جگہ سے رزق دوں گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. آپ علماء بیٹھے ہیں، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں جس کو الہام ہوتا ہے، ظاہر کہ نیک خاتون تھی، الہام ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے وہی سے تعبیر کیا، اور جس کو اللہ تعالیٰ ترتیب بتاتا ہے کیسے کرو ایسے کرو، دل میں ڈالتے ہو ٹھیک بات نکلتے ہیں. اس نے اپنے بیٹے کو موسیٰ علیہ السلام کو کہاں رکھا؟ صندوق میں رکھا، اور اپنی بیٹی کو کہا کہ تم اس آنکھوں سے، کن آنکھوں سے دیکھا کریں، کیوں ہی آپ کے سامنے یہ جہاں ٹھہرتی آپ صندوق کو دیکھا کریں. وہ صندوق بھی عجیب تھا، وہ جاتا جاتا جہاں سے بچانا تھا وہاں پر پہنچ گیا. یہ آپ کو ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ عقیدہ ٹھیک رکھو، یہ ہر چیز میرے ہاتھ میں ہے. میں نے اسی وقت اسی جگہ پہنچا دیا اس کو جہاں سے وہ اس کو ڈرتا. اس کی بیوی نے اٹھا دیا، حال نے کوئی ہوگا وہاں لوگوں نے اٹھا دیا وہاں سے. اس پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اپنی محبت ڈال دی. اب اللہ تعالیٰ کی لشکر بھی عجیب ہوتی ہے، کسی پر مچھلی مکھیاں بیچ دیتے ہیں، کسی پر مینڈک بیچتے ہیں، کسی پر
وہ مچھر بیچتے ہیں، اس پر القیت علیک محبت منی، میں نے تم پر کیا ڈال دیا؟ اپنی محبت ڈال دی، محبت ڈالی گئی۔ اب اس کو اس سارے دلائل موجود ہے۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کسی کا دودھ نہیں پیتا تھا، مسا تھا، مسا سر تھا، کیونکہ ساری مشرق عورت تھی، اس کو کیسے دودھ پائے؟ نہ پیتا، نہیں پیتا، روتا ہے بچہ ہے، بچہ تو روتا ہے جب دودھ بھوک لگتی ہے۔ سارے دربار پریشان ہیں، کسی فلان کو لاؤ، فلان کو لاؤ، پکیزہ عورت دودھ نہیں پیتا۔ والدہ اس کی بہن آ گئی، جب دیکھا کہ اوفو میرا باپ، تو بے اختیار اس نے کہا کہ تم کو ایسے جاؤ گے کہ تم کو لوگوں کو پتہ نہ چلے، لیکن وہ بے اختیار ہو گئی۔ اس نے کہا کہ میں تم کو ایسی عورت نہ بتاؤں جو اس کی دودھ پیے گا اور اس پر بڑی مہربان بھی ہے، تو کیا ہو گیا؟ ماں ہے، ماں نہیں ہے۔ پہلے صندوق میں کون لوگ بند کرتے تھے؟ کون بند کرتے تھے؟ بھائی اسرائیلی، بھائی اسرائیلی بند کرتے تھے۔ پھر اوپر سے آتی، ظاہر ہے کہ باہر سے اوپر سے جو آتے ہیں وہاں کون آباد تھے؟ وہاں بنی اسرائیل آباد تھے دریا میں، جو اوپر کی طرف دریا تو نیچے سے اوپر نہیں جاتا، اوپر سے نیچے آتا ہے۔ تیسری دلیل کہ وہ جب اس نے اٹھایا تو اس نے کہا کہ کسی کا جو دودھ نہیں پی رہا تھا، تو ایک جو عورت آئی تھی وہ تو پہچانتی تھی کہ اسرائیلی ہے۔ اور پھر چوتھی دلیل کہ جب اس نے کہا کہ میں اس کا عورت نہ بتاؤں کہ اس کی دودھ پیے گا، اس پر مہربان بھی ہے، پتہ چلا کہ یہ اسرائیلی ہے۔ اور پھر یہ کہا کہ وہ جب وہ اس کے پاس آئی تو فوراً اس کے پاس گود میں چلا گیا، موسیٰ علیہ السلام، مخرج بھی مل گیا۔ اور اسی لڑکے موسیٰ علیہ السلام پر اس کو تنخواہ بھی مل رہی تھی کہ اس کا گمان تھا، کہ میں اس پر تنخواہ بھی مجھے ملی، وظیفہ بھی ملے گا، اپنے بچے پر وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ دیکھو اللہ رب العالمین، بہت زبردست کام ہوتے ہیں لیکن ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ ایسے اللہ آدمی کو چلاتا ہے کہ تم خدا کی گود میں چلے جاؤ، تم خود چلائے گا تم کو، خدا کی رحمت کے، یعنی آپ کے اللہ کی اللہ والے بن جاؤ، اللہ والے بن جاؤ۔ تو فرمایا کتنی باتیں ہو گئی؟ 3 باتیں ہو گئی۔ سکون مل گیا، طیب زندگی مل گئی۔ دوسری کیا ہے؟ آپ کو مخرج مل جاتا ہے، یہاں بھی مخرج بھی ہو گیا۔ اور کیا؟ گمان بھی، نہ وہ بے گمان روزی تم کو مل رہا ہے۔ تو تم کیا چاہتے ہو؟ یہ 3 چیزیں تمہارے دنیا کی ضرورت ہے۔ اگر ہندو ہے اس کی بھی ضرورت ہے، اگر ڈوگرا ہے اس کی بھی ضرورت ہے، اگر مسلمان ہے اس کی بھی ضرورت ہے، اگر جرنل ہے اس کی بھی ضرورت ہے، اگر فقیر بیٹا ہے اس کے لیے بھی ضرورت ہے۔ سب کے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ خیر آپ کہتے ہیں کہ مجھے اور بھی چاہیے، تو اور بتاتا ہے۔ انسان چاہتا ہے کہ مجھے دھوکہ کوئی نہ دے۔ میں تو اپنی طبیعت یہ ہے کہ 1 پیسہ دھوکہ کوئی دیتا ہے ویسے لے لے جتنے لے لے، لیکن جب دھوکہ دیتا ہے پھر میں اس طرح پر اترتا نہیں ہے۔ تقریباً ہر آدمی کی یہی بات ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ویسے جتنے لگائیں کہ کوئی دھوکہ دے دے تو دھوکے سے بہت خفا ہوتا ہے، اور یا اس کے ساتھ کوئی ایسا دھوکہ کریں کہ اس کو کنویں میں ڈال دے، مشکل میں ڈال دے۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے اس بات کا علاج بتا دیا۔ یا ایھا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اس سے کا تقوی اختیار کرو، یجعل لکم فرقانا، اللہ تعالیٰ تم کے لیے حق اور باطل کی کسوٹی نصیب فرمائے گا، فرقان نصیب فرمائے گا۔
جس پر تم حق اور باطل کو کیا کرو گے؟ پرکھو گے۔ اس لیے فرمایا نبی کہ اتقوا فراست المومن، مومن کی فراست سے ڈرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تقوی کی نور سے ہے، دل کی اس میں دل میں نور ڈالا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس سے دیکھتا ہے۔ یہ مسئلہ تمہارا حل ہو گیا۔ فرقان جب مل جاتا ہے، وہ میدان جنگ میں بھی کیا ہوتا ہے؟ فرقان ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ وہ میدان جنگ میں بھی فرقان ہوتا ہے۔ فرقان کا مطلب یہ نہیں کہ صرف آدمی حق مان کے سوٹی ہے، نہیں، وہ جانتے ہیں کہاں سے حملہ کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کس طرح کرنا ہے۔ میدان اللہ تعالیٰ میدان میں رہنمائی فرمائے گا اس کو، ہر میدان میں اس کو کیا ہوتا ہے؟ انشاءاللہ اس کو اللہ نے فتح دے گا جب متقی ہوگا۔ بڑی بات ہے؟ بڑی بات نہیں۔ 4 باتیں ہو گئی۔ 5ویں بات، آدمی کہتے ہیں برکت نہیں ہے۔ میرے پاس ایک آدمی آیا تھا، اس وقت مولانا فضل کنگ صاحب یہاں آتے، اس کی میں نے اپنی طرف سے اس کی تنخواہ 800 یا 900 روپے لگائی تھی کہ میں سوچا تھا کہ یہاں یہ کام کرتا ہے، اس کو بتایا نہیں تو میں کہا کہ مفت کام کرو 900 لگایا تھا۔ تو آیا، اس نے اس وقت روپیہ بھی بہت کیا بڑا تھا، چند وہ 10 روپے یا 8 روپے پیٹرول لیٹریٹر ہوتا تھا۔ تو وہ آیا، کوئی پتہ نہیں، اس نے کہا کہ اس سے میں بہت پریشان ہوں، تنخواہ لیتا ہوں، اتنی بھی برکتی ہے، اتنی بھی برکتی ہے کہ جب ماہ ختم ہو جاتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، قرض لینا پڑتا ہے۔ یہ تنخواہ ہے کتنا؟ میرا خیال تھا کہ شاید اس کی 500 روپے تنخواہ ہوگا مہینہ۔ اس نے کہا کہ میری تنخواہ 1.5 لاکھ ہے۔ بلبلا 1.5 لاکھ میں تمہارا گزارا نہیں ہوتا۔ میں سمجھ گیا کہ 1.5 لاکھ تنخواہ ہو، بیمار ہو جائے، اس پر اس کو ایک انجیکشن 1 لاکھ روپے کا مل کیا لگاتے ہو تو واقعی 1.5 لاکھ ختم ہو جائے گی۔ تو آپ کی مال میں اللہ برکت ڈال دے گا، آپ کی تنخواہ کم ہوگی لیکن اللہ تعالیٰ جل جلالہ آپ کو ایسی وسائل نصیب فرمائے گا کہ آپ کے لیے آپ کی مال میں برکت ہو جائے گی۔ رکی ماننا اسی 200 روپے میں حج بھی کی ہے، عمری بھی کی اسی 200 روپے میں، شادیاں بھی کی۔ اور اس پر یہ بھی پابندی تھی رکی ماننا پر کہ تم نے اگر کسی سے ہدیہ لے لیا تو تمہارا میں چمڑا اتاروں گا۔ چل ہدیہ پس دو، ہدیہ نہیں لیتا 200 روپے جب تک 40 سال تک نہیں ہوا تھا، ہدیہ بھی نہ لو۔ علماء میں فتویٰ نہ لگاؤ کہ وہ اس کی اصلاح بھی کرنی تھی نا، اس کے اندر تما تھا، میں کہا تما نکل جائے ایسے، تما نہیں تھا لیکن یہ بھی تما یتیم ہو گیا، میں کہا کہ بھی تما بڑا ہو جائے، کل پوچھ ہوگی۔ سمجھ آئی بات؟ تو وہ میں نے کہا کہ ہم فلکی مانا کہ دوسرا تنخواہ ہے اس کا، یہ تمہیں تمام کام کر رہے ہیں۔ کہا کہ برکت آئے گی تقویٰ سے۔ کس سے آئے گی؟ تقویٰ سے آئے گی۔ کتنی باتیں ہو گئی؟ 5 باتیں مفت مل گئی اس میں۔ 6ٹھی بات، آدمی کہتا ہے، سوچتا ہے کہ میرے خلاف سازش ہوتی ہے، آپ کام کریں دین کا، تمہارے خلاف لوگ سازش کریں گے، خام خواہ کریں گے، لیکن غم مت کرو، اگر تم اللہ تعالیٰ کے لیے کرتے ہو بے فکر رہو۔ تو اللہ تعالیٰ جل جلالہ فرماتے ہیں ان تصبروا وتتقوا، اے ایمان والو اگر تم حق پر جمے رہو، ڈٹے رہو، وتتقوا وتقوی اختیار کرتے رہو، لا یضرکم کیدہم شیئا، یہ یہود و نصارہ، یہ ہنود، یہ تمہارے مخالفین
تمہیں ذرا بر بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے. اس کی سازش ہے، اس کی سازش ہے. کتنا بڑی بات ہو گئی، اس کے ساتھ بات ہی ہو گئی. یہ بھی آپ کو مل گیا. پھر آپ کو اللہ تعالیٰ اگر آپ کسی جماعت بن گئی، ایسی جماعت بن گئی جو واقعی مومن ہو، حقیقی مومن جو متقی ہو. حقیقی مومن متقی ہوگا. کیا ہوگا؟ حقیقی مومن متقی ہوگا. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اے ایمان والو، ایمان والو کہتے ہیں تم غمگین نہ ہو، تم تردلی مت بن جاؤ، تم ہی ہمت مت ہارو، تم ہی سپر طاقت ہوں گے. کیا ہوں گے؟ آج کل سپر طاقت مشہور ہو گیا ہے. تم بھی سب پر غالب ہوں گے، بلند ہوگے. ان کنتم مومنین، اے ایمان والو اگر تم مومن ہو. ایمان والوں کا خطاب ہے اگر تم واقعی مومن والے ہو. تو معلوم ہوا کہ جب ہم غلام ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم واقعی مومن نہیں ہیں، پلاسٹک کی مومن ہے. شیر ہے لیکن گتی والی شیر ہے. کتنے ہو گئے؟ 8 ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ بات. آدمی چاہتا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر جھگڑے ہیں، ٹھول لرز لگ گیا مجھے گاڑی، باپ سے لگا ہوا ہے، بیوی سے لگا ہوا ہے، بچے آپس میں لگے ہوئے ہیں، لڑائی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ تمہارے اندر تمہاری محبت بھی لوگوں کے دلوں میں ڈالے گا اور تم کو آپس میں کیا کرے گا؟ محبت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتے صحابہ کرام کے بارے میں اگر تم دنیا خرچ کرتی تم اس الفت کو نہیں پاتے. تو اللہ نے الفت ڈال دیا تمہارے دلوں میں، تو الفت مل گئی آپ کو. اب ایک چیز آپ کو رہ گئی، آخری 10ویں چیز، کہ میں مر جاؤں گا تو کیا ہوگا؟ آپ مرے ہوئے نہیں ہوں گے، آپ کو فرشتے آئے ہوں گے. روح تمہارے اندر اب چل رہی ہے لیکن بس وہ تھما رہی ہے. تمہاری کیا ہو رہی ہے؟ جب وہ دیوا چراغ جب بجھتا ہے تیل ختم ہو جاتا ہے، پھر کیا کہتے ہیں؟ پڑپڑاتا ہے. تو ایسے پڑپڑاؤ گے تو اس وقت تم کو کیا آئے گا؟ فرشتہ آئے گا. یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے نفس مطمئنہ جو دین پر مطمئن تھا، ایمان پر مطمئن تھا، جو میں نے بتا دیا وہی وہ ایمان وہی بات کر رہا ہے. تو کیا ہوگا؟ مطمئنہ ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف جاؤ، راضیۃ ایسے حال میں کہ تم اس سے راضی ہو، وہ مرضیہ وہ تم سے راضی ہے. یہ وہ دیکھو بڑے بڑے لوگ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوں گے، فرشتے ہوں گے، اور فادخلی فی عبادی، ان لوگوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، جنت میں داخل ہو جاؤ. یہ 10 چیزیں تو آپ کو دنیا مل گئی. اب اس سے آپ اور کیا مانگیے؟ یہ بشرا نہیں اور کیا ہے؟ لہم البشرا فی الحیات الدنیا. جو اور ہوگا وہ تو خدا جانتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دل کی بادشاہی ہے. دل کی بادشاہی وہ بادشاہی ہے کہ ساری دنیا کی بادشاہی تم کو ایسی بھی نہیں لگے گی کہ مچھر کا پر. کتنی بڑی بات ہے کہ آدمی کو لوگ تو کہیں کہ واہ کسی کا محال ہے، وہ یہ تو میرا ہوگا، وہ کہتے ہیں تو مٹی ہے. یہ بہت بڑا افسر ہے، بہت بڑا یہ تو مٹی ہے، مٹی ہو کر رہ جائے گا. سارے اس کو مٹی مٹی نظر آتی ہے. اس لیے شیخ القاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارے اندر کیا مزے ہیں اندر کی، بیان نہیں کر سکتے ہم، لیکن اگر ان کو پتہ چلی ان بادشاہوں کو وہ تلواریں لے کر آئیں گے
کہ یار مذہب ہے تو یہ ہے، بادشاہ ہم ہیں، مذہب ہے یہ ہے. اس کے لیے یہ دنیا ہے، وفی الآخرہ، آخرت میں کیا ہے؟ والعاقبۃ للمتقین، والعاقبۃ متقین کے لیے ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ وقتی قانون نہیں ہے، یہ صحابہ کرام کے لیے نہیں ہے، یہ بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے، یہ میرا دستور ہے، میری سنت مبارک ہے، سنت ہے، کلمہ ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ تعالیٰ کی کلمات میں تبدیلی نہیں ہوتی، قوانین میں تبدیلی نہیں ہوتی. ذالک هو الفوز العظیم، یہ بہت عظیم کامیابی ہے جس کو نصیب ہو جائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب کروائے. تو تقویٰ کے لیے پہلی ضروری علم ضروری ہے، ضروری علم جس کو تم سیکھو کہ یہ کرنا ہے. اور ایمان کی ابیاری ضروری ہے. ایمان کی یہ جو خانقاہیں بناتے ہیں، خانقاہیں بنی اس لیے ہوتی ہے. خانقاہ کہتے ہیں عبادت خانہ، عبادت خانے کو کس کو کہتے ہیں؟ عبادت خانہ. کس کو کہتے ہیں؟ عبادت گاہ کو کہتے ہیں. خانقاہ کا مطلب کیا ہے؟ عبادت گاہ. کہ وہاں آدمی مشقت کرے، مشکل کرے، اپنا رب کے ساتھ دل جوڑ جائیں، اور ایسی چیز کا دل روشن ہو جائے کہ اس کو دنیا کی کائنات میں، پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کچھ نہیں نظر آتی. یہ کبھی غلطی سے کہہ بھی دیتے ہیں کہ کوئی نہیں صرف خدا. اللہ تعالیٰ کی شان نظر آئے، اللہ تعالیٰ کی طاقت نظر آئے، اس کا تسکیہ کہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے فیضان ہوتے ہیں آدمی پر. تو اس کے لیے علم، ضروری علم، اور ذکر اللہ کی کثرت، اور علم کے مطابق عمل، علم کے مطابق عمل. جھوٹ مت، قرآن کہتے ہیں جھوٹ مت بولو، تم جھوٹ مت بولو. قرآن کہتے ہیں کہ تم غیبت مت کرو، تم غیبت مت کرو. قرآن مجید کہتے ہیں کہ تم سچائی کو اختیار کرو، تم سچائی کو اختیار کرو. جو کہتے ہیں اس پر عمل کرو. اور چوتھی چیز صحبت صالح ہے. آپ کو 100 شہیدوں کا، 100 قاتلوں کا جو آدمی تھا، اس کے بارے میں اس کو کیا نصیحت کی گئی تھی کہ تم صحبت کو تبدیل کرو. کس کو تبدیل کرو؟ صحبت کو تبدیل کرو. بری صحبت میں آدمی پاک نہیں ہو سکتا. اچھی صحبت اختیار کرے. اگر اچھی بات نہیں ملتی تو اپنے گھر کے اندر اچھی صحبت بنائے، اپنے محلے کے اندر بنائے. تو اس سے انسان کے اندر کیا بن جاتی؟ انسان اپنی حفاظت کے لیے کہ میں محفوظ ہو جاؤں اس میں. اللہ تعالیٰ یہ جو ہم جگہ جگہ مختلف کہتے ہیں کہ ذکر کی مجالس، یہ ہم ذکر کی مجالس، وہاں تعلیم بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اس لیے کہتے ہیں کہ آج کو لوگ کہتے ہیں کہ جو بیان کرتے ہیں وہ کہتے ہیں میں بھی ذکر کرتا ہوں. ہم اس کے مخالف نہیں ہے. سمجھ آئی بات؟ جو یہ تعلیم کرتے ہیں وہ بھی ذکر ہے. کیا ہے؟ وہ بھی ذکر ہے. ہم کہتے ہیں کہ جو اصل جس کے لیے یہ حدیثیں آئی ہیں وہ ذکر کو تو خارج کر دیا، اور صرف اس کو ذکر کہا تو لوگ کل وہ کہتے ہیں کہ یہ ذکر ہے، وہ ذکر ہے ہی نہیں، جو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ. سمجھ آئی بات؟ اس لیے مجھے کہہ رہے کہ بھائی بجائے ذکر کے نام تبدیل کیے، کیوں تبدیل کروں؟ جب اللہ تعالیٰ ذکر اللہ اکبر، جب نبی کریم فرماتے ہیں کہ اللہ کو ذکر، تم کیوں تبدیل کریں؟ اس سے پھر لوگ اور غلط فہمی میں پڑ جاتے ہیں. ابھی ویسے بھی کہتے ہیں کہ جو واس کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ یہ علم اس میں داخل ہے. میں کہتا ہوں کہ میٹھی چیز لاؤ. تم نے مجھے کوئی میٹھی چیز، مٹھائی لائی، ٹھیک ہے، مٹھائی میٹھی چیز ہے، میٹھا ہے. میں تم کہتا ہوں تو آپ نے چکندر لایا، تو نے کہا یہ بھی میٹھی ہے، لے آئے. آج کل جو آلو اس میں ہوتے ہیں، کیا وہ کیا ہوتے ہیں اس میں، وہ جو اسٹور میں ہوتے ہیں اس نکل آتے ہیں، وہ بھی میٹھی ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ بھائی ساری چیزیں میٹھی ہیں، تو گڑ بھی نکال دیا، چینی بھی نکال دیا کہ یہ میٹھی نہیں ہے، تو ظلم ہو گیا نہیں ہو گئی؟ یہ سب میٹھی چیز تو وہی ہے جس سے ہر میٹھی چیز بنتی ہے.
جس کو کدو میں ڈال دی وہ نہیں پیٹھا تو وہ میٹھا ہو جاتا ہے، اس کو مٹھائی میں ڈال دو تو مٹھائی میٹھی ہو جاتی ہے، تم اس کو نکال دیتے ہو. سمجھ آئی یہ بات؟ تو یہ غلطی ہوتی ہے. جو علماء کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس میں داخل ہے، جیسا مجاہدے میں کیا داخل ہے کہ لوگوں میں محنت کرو، کوشش کرو، لیکن ایسا نہیں کہ تم اسے جہاد کو بھی نکال دو. کتاب کو نکال دیا کیونکہ یہ ہے ہی نہیں جہاد، بس یہ ہے کہ لوگ ساتھ کیا بس بات شادی کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ایک آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارمان نہیں کیا تھا کہ میں جنگ کروں کبھی، انہوں نے تو یہ ارمان کیا ان اقتل فی سبیل اللہ کہ میں اللہ کے راستے میں مارا جاؤں، قتل کیا جاؤں. تو میں کہا عجیب تفسیر ہے، عجیب ترجمہ ہے. مطلب یہ کہ جب کافر آ جائے اس کے لیے لیٹ جاؤ کہ مجھے ذبح کرو، پھر زندہ ہو جاؤ پھر مجھے ذبح کرو. اللہ تعالیٰ فرماتے یقتلون یقاتلون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد نہیں لایا، کیا لایا؟ یقاتلون لایا. اور کہا کہ کیا فرماتے ہیں فیقتلون خود یقتلون پہل لایا ہے کہ مارو، کیا کرو؟ مارو. اس کے میں کبھی تم بھی مارے جاؤ گی. اور یہ کہتے ہیں اس بات کو نہیں جانتا کہ یہ کیسی تربیت ہے، کس ہم کو لوگوں کو لے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، طلب نصیب فرمائے یا رب العالمین. یا رب جو ہم نے خطا کی اول سے لے کر آج تک وہ ساری معاف فرما دی.